ہمارے کالج میں بچوں کو سائنس کے کلاس میں قرآن کی آیتیں نہیں بتلائی جاتی. معجزہ ہے قرآن. سینکڑوں چیزیں جن تک آج بھی سائنس نہیں پہنچی ہے اس کا ذکر 1400-1500 سال پہلے قرآن میں آ چکا. موریس بکائس ایک فرینچ سائنٹسٹ تھا ایمبریولوجی کا. ماں کے پیٹ میں بچہ جن مراحل سے گزرتا ہے وہ اس کا اسپیشلسٹ تھا. دنیا کا سینئر موسٹ ڈاکٹر تھا. ماں کے پیٹ میں بچے کی شروعات سے لے کر ڈیلیوری تک کن اسٹیجز سے وہ بچہ گزرتا ہے اس پر وہ اتھارٹی تھا. پوری دنیا اس کا لوہا مانتی تھی. اس نے کچھ انکشافات کیے. اس کو ایک مسلمان دوست نے قرآن دیا فرانسیسی زبان میں اور وہ آیتیں پوائنٹ آؤٹ کی جس میں اللہ نے قرآن میں ایک بچہ ماں کے پیٹ میں جب شروع ہوتا ہے تو کن اسٹیجز سے گزرتا ہے. قرآن مجید میں کن اسٹیجز کا بیان کیا گیا شروع سے لے کر آخر تک. تو وہ تو بالکل دنگ رہ گیا. وہ یہ بات جانتا تھا اور ڈاکٹر حمید اللہ نے اس کو اچھی طرح سمجھایا جو ہمارے بہت بڑے عالم مصنف محقق اور فرانسیسی زبان کے بہت بڑے ماہر تھے. 40 سال انہوں نے پیرس میں گزارے. انہوں نے کو سمجھایا کہ یہ انسان کی کتاب نہیں ہے. اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتے تھے. یہ اللہ کی طرف سے اتری ہوئی کتاب ہے. اس نے اس کتاب کو اور پڑھا. اس کے بعد ڈاکٹر حمید اللہ سے کہا کہ مجھے کیا کرنا ہوگا. میں قرآن پر اور محمد رسول اللہ پر فوراً ایمان لانا چاہتا ہوں. چنانچہ اس شخص نے اپنے ایمان کا اعلان کیا, مسجد میں آ کر نمازیں پڑھی اور ایک شاندار کتاب لکھی. ایک نیا موضوع دنیا میں چلا یورپ میں, قرآن اور سائنس. محمد اسد لیوپولڈویس ان کا نام تھا, ایک جرمن یہودی تھے. وہ عالم عرب کی سیاح کی حیثیت سے گئے, ٹورسٹ کی حیثیت سے گئے. اور کیا انہوں نے دیکھا جب انہوں نے قرآن کو پڑھا تو وہ اسلام لے آئے. مریم جمیلہ ایک امریکن جرمن یہودی خاتون تھی. انہوں نے اس قرآن کو پڑھا, محمد رسول اللہ کی سیرت کو پڑھا. انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور کتابیں لکھی. اسلام کے موضوع پر جو بہترین کتابیں ہیں اس میں ایک کتاب محمد اسد کی ہے, اس کا نام ہے روڈ ٹو مکہ. اسی طرح مریم جمیلہ کی کتابیں ہیں, اسلام ورسز اہل کتاب. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کی قدر کی. اور آج غزہ کے اس عظیم جہاد میں اگر آفیشل تعداد کے مطابق 45,000 لوگ شہید ہو چکے تو یاد رکھنا انہی دنوں میں فرانس اور یورپ میں ملا کر تقریباً 62,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا. اے لوگوں اپنے اسلام کی طرف بڑھو. اپنے اس نفرت سے دلانا نہ برداشت سکھائے گا, ناقابل برداشت چیزوں کو برداشت کرنا سکھائے گا. اسلام دوست کو دشمن بنانا نہیں, دشمن کو دوست بنانا سکھائے گا. مگر سیکھنے کوئی آئے تو. مجھے آپ سے امید ہے, مجھے نا امید مت کرنا, مجھے نا امید مت کرنا. مجھے آپ سے امید ہے کہ چاہے خواص ہوں, اہل خیر ہوں, دانشوران ہوں, عمائدین شہر ہوں, یا آپ نوجوان ہوں, آپ عوام ہوں, سب قیمتی ہیں, سب خواص ہیں. آپ جہاں میں مقیم ہوں زیادہ دور آپ سے نہیں ہے, چند گھنٹے کا بھی تو فاصلہ نہیں ہے. ملک کے چپے چپے سے لوگ آتے ہیں, دور دور سے آتے ہیں, ملک بیرون ملک سے آتے ہیں تربیت لینے اور سیکھنے کے لیے. اور صرف ایک ہی بات پر سکھانے پر میں زور دیتا ہوں, جہاں رہو وہاں امن و انصاف قائم کرو, وہاں امن و انصاف قائم کرو. یاد رکھنا دوسری قوموں کے انتظار میں بیٹھے رہو گے تو بالکل امن و انصاف قائم نہیں ہو پائے گا.